نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حقوق والدین اور صلہ رحمی کی جو ہماری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ درس میں کئی حدیث پاک ہم نے سماعت کی تھی، جس میں مسند احمد کی ایک حدیث کہ انسان کے ہر اعمال جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، مگر قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داری توڑ دیتا ہے اور دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس کے کسی اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا. یاد رکھنا، اللہ رحم کرنے والا ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور فرمایا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قطع رحمی کرنے والا یہ جنت میں کبھی داخل نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پہ بحقی کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین 15ویں شعبان کی رات میرے پاس آئے اور کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، مگر شرابی، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنی تہبند کو گٹھنوں سے گھسڑا کے چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشا جاتا. ابن حبان سے مروی ہے کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے: شرابی، قاطع رحم، جادوگر. مسند احمد میں بحقی سے مروی ہے اس امت کے کچھ لوگ کھانے پینے، لہو و لعب میں راتیں گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو ان کی صورتیں مسک ہو جائے گی، انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا. صبح کو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ فلاں خاندان زمین میں دھس گیا، فلاں معزز اپنے گھر کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا. ان کی شراب نوشی، سود خوری، قطع رحمی، ناچ گانے پر فریفتگی، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے ان پر قوم لوط کی طرح پتھروں کی بارش ہو گئی، اور قوم عاد کی طرح ان پر ہلاکت خیز آندھی بھیجی جائے گی، جس سے وہ اپنے قبائل سمیت ہلاک ہو جائیں گے. اب دیکھیے مسلمانوں، تو یہ تمام چیزیں جس کو آج ماحول معاشرے کے اندر لوگ بہت چھوٹا، بہت ہلکا سمجھتے ہیں، مگر اس پہ اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے اور نہ کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب بھی بہت بڑا ہے. پہلی حدیث پاک جس کو اکثر ہم شعبان کے مہینے میں سماعت کرتے ہیں، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت میں فرمایا کہ شعبان و شہر اللہ، کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے اندر بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں اور بہت سی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں رکھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی اسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں حالت روزہ سے رہوں. تو شعبان کے مہینے میں 15ویں شب جو ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ رات ہوتی ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کا فیصلہ فرماتا ہے، اور سال بھر کے اعمال جو ہے لکھے جاتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کون کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا جو ہے بیمار ہوگا، کب شفا ہوگی، کب مرے گا، کہاں مرے گا. تو یہ 15ویں شعبان کو لکھی جاتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس رات میں گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. اب بنو کلب کی بکریوں کی مثال کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ قبیلہ ایسا تھا کہ تمام قبائل عرب میں اس قبیلے کے پاس بکریاں سب سے زیادہ تھی. اس وجہ سے اس قبیلے کی مثال دی گئی کہ ان بکریوں میں جتنی بکریاں ہیں اور ان میں جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو ہے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جو معاف کر دیتا ہے. مگر اس رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو مشرک ہے، اپنے دل میں شرک رکھا کرتے، شرک کرتے ہیں.
ہیں। اب شرک کا مطلب کیا؟ شرک کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کی ذات و صفات میں اس کے جیسا کسی کو مانے، یہ شرک ہے۔ کینہ پرور جو دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، اوپر سے جو بہت اچھے سے ملتے ہیں مگر دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ میٹھی چھری جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ فلاں بہت میٹھی چھری ہے، اب دو منہ کی جو بات کیا کرتا ہے، دو رنگ کی بات کیا کرتا ہے، اور جس کے دو اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دل کے اندر کدورت رکھتا ہے، یہ خرابی آج مسلمانوں کے اندر ہے۔ یہ اللہ کا فضل تو ہے کہ آج مسلمانوں میں شرک کرنے والے تو نہیں ہے، مگر یہ کینہ پروری کرنے والے بہت لوگ ہیں جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، ملتے اتنی محبت سے ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ابھی ان سے کہا جائے تو اپنا کلیجہ نکال کر کے دے دیں گے، اپنا دل نکال کر کے دے دیں گے، مگر پیٹھ پیچھے جانے کے بعد جب وہ برائیاں کرتے ہیں تو یہ دل کے اندر کینہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور دل کے اندر کھوٹ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایمان ہمیں جو چیز سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ظاہر جیسا ہے تمہارا باطن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر بھی شریعت کا پابند ہو، باطن بھی شریعت کا پابند ہو، اور تمہاری زبان سے وہی نکلے جو تمہارے دل کے اندر ہو۔ یہ نہیں کہ جب تم سامنے آؤ تو ہماری بول بولو اور جب ہم سے دور ہو جاؤ تو ہمارے خلاف بولنا شروع کر دو۔ یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے مسلمانوں۔ سچ ہمیشہ کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جو آدمی سچ کہے گا تو یاد رکھنا سچ کہنے میں جو ہے یہ سچ کبھی کبھی بہت کڑوا بھی ہوتا ہے، اور سچ کہنے والے کو لوگ جو ہے اب بہت ہلکی نظر سے دیکھا کرتے ہیں، وہ گرا کر کے دیکھا کرتے ہیں۔ تو اب لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں چاپلوسی کی کہ جو جیسا رہتا ہے اس کے منہ پہ ویسی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کینے کی ایک علامت ہے کہ انسان کے اندر دل میں کینہ ہوتا ہے تو وہ منہ پہ بڑائی کے بیان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کیا کرتا ہے۔ تو شب برات کی رات میں اللہ اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے، مگر دل میں کینہ رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ قاطع رحم یعنی جو رشتہ داری توڑ دیتا ہے، رشتہ داروں سے جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، اور جو اس کے رحم کے مستحق ہوتے ہیں ان کے ساتھ رحم کا سلوک نہیں کرتا، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو اس رات مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور تکبر سے اپنا کپڑا جو ہے اپنے گھٹنے ٹخنے کے نیچے لے کر کے جو لوگ جاتے ہیں، یہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کہ آج لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں ہیں کہ اگر کپڑا لنگی اور تہبند گٹھے کے ٹکنے کے نیچے آ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الادا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے مسلمانوں کہ اگر کسی کا کپڑا ایسا ہے کہ اس کے گٹھوں کے نیچے آ جائے اور اس کی وقت نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عزم تکبر اپنا کپڑا لسڑا کر کے چلتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ حکم آیا کہ تکبر کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اب یہ حکم کیوں آیا کہ پہلے کے جو راجا مہاراجا بادشاہ لوگ ہوتے تھے یہ اتنا لمبا لمبا کپڑا پہنا کرتے تھے کہ پیچھے ان کے خدام جو ہے ان کے کپڑے کو اٹھا کر کے چلا کرتے تھے۔ اب آدمی اگر یوں ہی ایسے ہی پہن لیا ہے، اور آج کے زمانے میں جو کوئی کپڑا اتنا لمبا نہیں پہنتا ہے کہ وہ کپڑا زمین سے لسڑ کر کے چلے، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑا پہنتے ہیں کہ ان کا کپڑا جو ہے پینٹ ہو، پیجامہ ہو، لنگی ہو، پیدل ہو، وہ ان کے گٹھے تک پہنچتی ہے یا گٹھے کے نیچے پہنچتی ہے، تو اس سے نماز تو ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں کہ اگر عزم تکبر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، یعنی والدین کو اذیت دیتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے اور والدین کو کوستا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان لوگوں کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے۔ والدین کا مقام یاد رکھنا مسلمانوں بہت اونچا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام والدین کو دیا، اتنا اونچا مقام دیا، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے ہر اس بندے کو بخش دے گا جو اپنے والدین کی دل جوئی کیا کرتے ہیں، ان کو خوش رکھا کرتے ہیں اور ان کی تیمارداری کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میرے بندوں میں جو میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرا حکم مانتا ہے، مگر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا، اپنے والدین کے دل کو دکھاتا ہے، تو میں ان بندوں کو اپنے نافرمان بندوں میں تحریر کرتا ہوں کہ وہ میرا نافرمان ہے، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، گرچہ وہ میری عبادت کرتا ہے، مگر اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو وہ میرا نافرمان ہے۔ پھر فرماتا ہے اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ایسا ہے جو میرے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، میری اطاعت نہیں کرتا، میری فرما برداری نہیں کرتا، مگر وہ اپنے والدین کو راضی رکھ
رکھتا ہے، اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، تو ایسے بندوں کو میں اپنے فرما بردار بندوں میں تحریر کرتا ہوں۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، اب کوئی آدمی یہ نہ سوچ لے کہ چلو نماز پڑھو مت پڑھو، روزہ رکھو مت رکھو، زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو، خالی ماں باپ کو خوش رکھو۔ اگر ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، والدین کی عظمت اتنی ہے کہ جہاں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی اطاعت کیا کرو، ان کی غلامی کیا کرو، اس لیے کہ ان کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، انہوں نے تمہیں کھلایا پلایا ہے، تمہاری تیمارداری اور تمہارا پورا بچپنا ان کی آغوش رحمت میں گزرا ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے لیے اتنی مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہے، اب تم بڑے ہو چکے، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی تیمارداری کرو، ان کی دل جوئی کرو، ان کو ہنسایا کرو، ان کے غم کو دور کیا کرو۔ مقصد یہ ہے۔ اور فرمایا کہ شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، تو آج دیکھیے مسلمانوں، قوم مسلم کے اندر کتنی چیز ہے، شراب بھی قوم مسلم کے اندر ہے، نافرمانی بھی قوم مسلم کے اندر ہے، اور تکبر بھی قوم مسلم کے اندر ہے، قطع رحمی بھی قوم مسلم کے اندر ہے۔ یہ کتنی چیزیں آج قوم مسلم کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج پوری قوم مسلمانوں کی جو پریشان حال ہو گئی ہے، جہاں جہاں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے، عذاب کی قسم بدل گئی ہے مگر عذاب اللہ کا ہے۔ کہیں سے بم گرتا ہے، کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور کہیں جو ہے ایسی مندی آ جاتی ہے کہ مسلمان کھانے پینے کے پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسے وبال آ جاتے، وبائی بیماری پھیل جاتی ہے کہ مسلمان ہائے ہائے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے مسلمانوں؟ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے، ہم نے جو کیا ہے اس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ کرنا کیا ہے مسلمانوں؟ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، اور تکبر دل سے نکال دو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا۔ والدین کو خوش کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا مصیبتیں ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اور شراب کو مسلمان اگر چھوڑ دے تو یاد رکھنا مسلمانوں، شراب کے تعلق سے حدیث میں آیا کہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی جو شرابی نہیں ہوتا اس کے اندر بے حیائی نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتا ہے، گھر والوں کا لحاظ کیا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا اگر کبھی ہوتا ہے تو وہ ضبط کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور ہر کسی کا وہ لحاظ رکھتا ہے۔ مگر وہی آدمی اگر پی کر کے آ جائے، جب اسے نشہ چڑھتا ہے، دماغ کو چڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ نہ اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے، نہ تو بہن کو بہن سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ کو روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ام الخبائث شراب ہے۔ یہ تمام خرابی آج قوم مسلم کے اندر ہے، اور جب تک کہ یہ خرابی مسلمانوں کے اندر سے نکلے گی نہیں، مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامران نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، ان خرابیوں کو اپنے سے دور کر دو، اچھائیاں اپنے اندر لے آؤ، تو پھر دیکھو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں کوئی کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا ہے، کہ تمہاری کامیابی کے لیے اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکام شرع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین برحمتہ